زوبی ٹیوب کے معزز دوستو، آپ نے قوم لوط کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ اس قوم پر اللہ کا بدترین عذاب نازل ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ قوم لوط پر پتھر برسائے گئے تھے۔ قوم لوط پر کن پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی وہ کون سی قسم تھی جو قوم لوط پر برسائے گئے تھے، آج ہم اسی بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسرائیل میں ماہرین نے ان پتھروں کی خلائی مرکز بھی دریافت کر لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور قوم لوط پر کون سا عذاب نازل ہوا، اس بارے میں جاننے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، تو انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ وہ فسادوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر میں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا اور دعوت گناہ دے گا، کیونکہ وہ بے انتہائی بدکردار قوم تھی۔ اب اس لیے بھی پریشان تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہمانوں کا دفاع اور ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ پیارو دوستو، چونکہ حضرت لوط کو اپنی قوم کی بدفعلیاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، لیکن ان کی بیوی بھی ان کی قوم جیسی تھی، وہ کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ حسین اور کم سن اشخاص جو تمہارے ہاں مہمان بنے ہوئے ہیں، تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اس زمین میں اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہ مانی، سب کے سب کافر اور بدکردار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ دیا کہ ہم آپ کی قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ دوستو، یہ بات کہتے ہوئے ان ذلیلوں کو نہ تو معزز اور رسول سے شرم آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بار تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر دے مارا تو وہ اندھے ہو گئے اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے واپس لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ جب قوم پر عذاب نازل ہو تو تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچانا ہے۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے جسے ٹالنا کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھر برسائے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز آئی تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں ایک پتھر اس پر بھی آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اس قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب سے تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کی خبر اپنی قوم تک پہنچا دیا کرتی تھی۔